ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال، اس کا درس چل رہا ہے، جس میں نیکی اور طاعات کے جو دنیا میں فوائد اور ثمرات ہیں اس پر بات چل رہی ہے. گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ اگر انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اس سچائی کی جو برکت ہے وہ انسان کے حالات میں بھی آتی ہے، اس کے معاملات میں بھی آتی ہے، اس کے رزق میں بھی آتی ہے. اور اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ظلمت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برکت چلی جاتی ہے، اور جب کسی چیز سے برکت چلی جائے تو پھر وہ چیز اس طرح سے رہ جاتی ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہوتا ہے، کیونکہ برکت بمنزلہ روح کے ہے. اگر برکت ہے تو انسان کو سب کچھ حاصل ہے، اور اگر کسی چیز سے برکت نکل جائے تو گویا کہ روح نکل جاتی ہے، اب اس کے بعد وہ چیز اس کے کام کی نہیں رہتی. آج طاعت مالیہ میں سے ذکر فرماتے ہیں کہ بعض طاعت مالیہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے.
اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بجھاتا ہے پروردگار کے غصے کو اور دفع کرتا ہے بری موت کو، یعنی جس میں خواری اور فضیحتی ہو یا خاتمہ برا ہو، نعوذ باللہ، ایسی بری موت سے، برے خاتمے سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوتی ہے، اور اگر خطا نہیں ہوتی تو اللہ والے تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہماری جو طاعات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہوتی، تو اللہ والوں کو اپنی طاعات وہ بھی خطا نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ تو جو آدمی نیکی پر اللہ کے سامنے استغفار کرے، اللہ کے سامنے ڈرے اور اپنی نیکی کو طاعات میں شمار نہ کرے، وہ گناہوں سے کتنا ڈرے گا اور گناہوں سے بچنے کا کتنا فکر کرے گا۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور چھوٹی سی مثال ہے، مثلا غیبت ہے، بد نظری ہے، بد کلامی ہے۔ اب یہ ایسے گناہ ہیں کہ آدمی چلتے پھرتے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جاتا، بد نظری کو بد نظری نہیں سمجھا جاتا۔ تو جب آدمی اس غیبت کو غیبت نہ سمجھے، بد نظری کو بد نظری نہ سمجھے، اسے توبہ کی توفیق کس طرح سے ہوگی؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کس طرح سے کرے گا؟ کیونکہ اس نے تو اپنے کو گنہگار ہی نہیں سمجھا، اور اس برے فعل کو اس نے برا ہی نہیں سمجھا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم اتنے ہی کم ہمت ہو کہ تم سے گناہ نہیں چھوٹتے تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن ایک بات یہ کہتا ہوں کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ جب تک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اس کا ایمان بچا ہوا ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، لیکن ایمان تو بچا ہوا ہے۔ اور جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے اور گناہ کر کے یہ کہے کہ جی اس میں کون سی خرابی کی بات ہے، یہ کون سا گناہ ہے، تو پھر جب گناہ کو حلال سمجھنے لگا تو ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ بھائی اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی کرو، اگر کوئی گندگی کھانی ہے تو گندگی سمجھ کر کھاؤ، اس پر کوئی حلال کا سرٹیفکیٹ نہ لگاؤ کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے تو حرام سمجھ کے کھاؤ، سود ہے تو سود سمجھ کر کھاؤ، یہ نہیں کہ لینے والا سود کا ہو، حرام کا ہو اور اسے حلال سمجھ کر لے، حلال سمجھ کر استعمال کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی سب سے پہلے حفاظت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات حضرت یہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ چھوڑ دو، لیکن ایک کام ضرور کر لیا کرو، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھ جایا کرو، چاہے اپنے بستر پر ہی بیٹھ جاؤ، اور اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنی خطاؤں کو یاد کیا کرو کہ آج مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، جو بھی خطا ہوئی ہے، اور ان خطاؤں کو یاد کر کے پھر اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، اور رات کو سونے سے پہلے اللہ سے صلح کر کے سویا کرو کہ یا اللہ میں بہت ہی ناخلف ہوں، ناہنجار ہوں، میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے، میری شامت اعمال ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو فرماتے تھے اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو توبہ تو کر لو، اگر گناہ تم سے نہیں چھوٹتے تو رات کو توبہ کر کے تو سو جایا کرو، اللہ سے معاملہ صاف کر کے تو سو جایا کرو۔ اور فرماتے تھے کہ جب آدمی روز اللہ سے معافی مانگے گا، روز اپنی خطاؤں پر توبہ کرے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگلے دن جب خطا کرنے لگے گا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ندامت اور پشیمانی ضرور آئے گی کہ رات کو تو اللہ سے معافی مانگی تھی، توبہ کی تھی، اور صبح پھر وہی کام کر رہا ہوں۔ یعنی اپنے عہد کو توبہ کیا ہے
توبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا عہد ہوتا ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے. یہ اپنے جرم کو اقرار بھی کرتا ہے، اقرار کر کے معافی بھی مانگتا ہے، اور معافی مانگ کر پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دے. اور جب اس طرح سے یہ توبہ کرتا ہے کہ نادم ہے، پشیمان ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے اور جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کر رہا ہے، بس اللہ سے معاف کر دیتا ہے. تو اگلے دن جب یہ خطا کرنے لگے گا تو اندر سے ندامت ہوگی، پشیمانی ہوگی. اور یہ کیا کر رہا ہے؟ رات کو تو نے اللہ سے معافی مانگی ہے اور پھر وہی کام کرنے جا رہا ہے. تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح اس کی زندگی کے اندر گناہ کم ہونے لگیں گے، گناہوں کی تعداد گھٹنے لگے گی. یہ اندر کی ندامت، یہ پشیمانی، پھر رات کو پھر توبہ کرے گا، اگلے دن پھر اگر وہی خطا کرے گا تو ندامت تو ضرور پیدا ہوگی. اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ نام ہے ندامت کا، کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کے بعد ندامت آ جائے، پشیمانی آ جائے، اپنے کو مجرم سمجھنے لگے، قصوروار سمجھنے لگے، اور دل اندر سے پسیج جائے کہ یہ تو نے کیا کر لیا، اپنے اللہ کی نافرمانی کی، کہیں آنکھ بہک گئی، کہیں زبان بہک گئی، کہیں کسی کی غیبت کر لی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی پر تانا کس دیا، تو دل اندر سے پسیج جانا. بس جب اس طرح سے یہ اللہ سے معافی مانگتا ہے روز، اور پھر اگلے دن پھر اس کی نگہبانی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک دم تو گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، لیکن گناہ کم ہونا ضرور شروع ہو جاتے ہیں. اور بالآخر گناہ کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زندگی کے اندر سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ بھائی جس کا جی چاہے وہ آزما کر دیکھ لے، جس کا جی چاہے، ایسے خالی ایسے نہیں جھٹلانا چاہیے، ایسے انکار نہیں کرنا چاہیے، جس کا جی چاہے آزما کر دیکھ لے. اسے کہتے ہیں اپنا احتساب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا کہ میرا دن کس طرح سے گزرا، میں نے آج اللہ کی اطاعت کتنی مرتبہ کی اور نافرمانی کتنی مرتبہ کی، میری زندگی کے اندر نیکی غالب ہے یا نافرمانی غالب ہے، کیا چیز غالب ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز زندگی کے اندر غالب ہوگی تو موت کے وقت بھی وہی چیز غالب ہوگی. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ بری موت سے سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی لیے یہاں پر حضرت یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بعض طاعات مالیہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ بجھتا ہے. مالیہ سے مراد کیا ہے؟ انسان اللہ کے راستے میں اپنا مال صدقہ کرے، اپنا مال خیرات کرے، یہ طاعات مالیہ ہے. جیسے طاعات بدنیہ ہے، آدمی بدن سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو یہ طاعات مالیہ کہلاتی ہیں. تو طاعات بدنیہ بھی کرنی چاہیے اور طاعات مالیہ بھی کرنی چاہیے، دونوں قسم کی نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ طاعات بدنیہ جو ہیں اس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. نماز پڑھی تو اپنے لیے، روزہ رکھا تو اپنے لیے، لیکن طاعات مالیہ کہ مال تو اس کا خرچ ہوتا ہے، فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے. تو یہ دوسرے کو فائدہ پہنچانا، دوسرے کی دکھ درد میں شریک ہونا، مدد کرنا، مشکل میں کسی کے کام آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ لوگوں کی غمخواری کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹتا ہے، یہ مشکل کے اندر لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے کہ یہ میرے راستے میں میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کر رہا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر تو انسان بخیل بن جاتا ہے، وہاں پر تو سوچتا ہے جیب تو اجازت دیتی نہیں. اور جہاں پر فضولیات میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو وہاں پہ قرض لے کے بھی خرچ کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی کسی مسجد مدرسے میں تعمیر ہے، کسی طالب علم کی ضرورت ہے، کسی غریب آدمی کی بیماری ہے، کسی کی بچی کی شادی ہے، تو نیکی کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے تو ہر آدمی کی جیب اجازت نہیں دیتی، کہتے نہیں جی ابھی تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے.
اور اگر آ جائے کوئی شادی کا مرحلہ تو شادی میں نام کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے قرض لے کر بھی خرچ کرنے لگتا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے بے اعتدالی، کہ جو پیسہ نام و نمود کے لیے خرچ کیا، شہرت کے لیے خرچ کیا، ظاہر ہے کہ وہ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں۔ اور جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، بس وہ باقی ہو گیا، وہ باقی ہو گیا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اگر انسان اس چیز کو اللہ کی طرف پھیر دے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو پھر وہ مال باقی ہو جاتا ہے، وہ مال فانی نہیں رہتا۔ لیکن آج کیفیت یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے لوگ بخیل بن جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا یاد رکھیے کہ کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے تو 10 گنا اس کا ملتا بھی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ گھر پر مہمان تھے، اور گھر میں 2 روٹیاں تھیں، مہمان بھی زیادہ تھے۔ کوئی سائل دروازے پر آیا اور وہ 2 روٹی سائل کو دے دی۔ اب گھر میں کچھ بھی نہ بچا۔ اب وہ مہمان بھی سوچ رہا ہے کہ گھر میں مہمان ہے، 2 روٹیاں تھیں اور وہ 2 روٹیاں بھی دے دیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک شخص آیا اور سر کے اوپر ایک اس کے طباق سا رکھا ہوا ہے، اور کہا جی وہ فلاں جگہ سے آپ کے لیے فلاں شخص نے فلاں گھر سے یہ روٹیاں بھیجی ہیں۔ اب جب گنتی کی تو وہ روٹیاں 18 تھیں۔ فرمایا کہ واپس لے جاؤ، میرے لیے نہیں ہے۔ واپس لے کر گیا، پھر لایا کہ نہیں جی حضرت آپ کے لیے بھیجی ہے۔ تو کہا کہ یہ 18 ہیں، ہونی تو 20 چاہیے تھی۔ اس نے کہا جی 2 میں نے راستے میں کھا لی تھی، 2 میں نے نکال لی تھی۔ تو اتنا یقین تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کیا ہے تو 10 گنا بڑھ کر ملے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی خرچ کرتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سے لوگ تو ٹالتے ہیں نا کہ جی اتنے لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، حج کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے راستے میں جو آدمی خرچ کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی گنہگار ہے، لیکن اس بات سے وہ ڈرتا ہے کہ اللہ کے غصے سے وہ بچ جائے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ جائے۔ اب اس غصے اور پکڑ سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تمنا تو اچھی ہے، خواہش تو اچھی ہے کہ اللہ کے غصے سے بچ جائے، لیکن بھائی کس طرح سے بچ جائے؟ کوئی ایسا کام بھی تو کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ کے غصے سے بچ جائے، کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو اولاد کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ماں باپ خوش ہو جائیں، ماں باپ کا غصہ دور ہو جائے۔ تو اسی طرح بندے کو کوئی ایسا کام تو کرنا چاہیے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے۔ اور راضی اللہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، کہ صدقے سے اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے، وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا فائدہ صدقے کا، کہ آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے، بری موت سے، کیونکہ کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، اور وہ موت کیسی آئے گی۔ کیونکہ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب وہ جو موت کا ذائقہ ہے نا، وہ موت کا ذائقہ اچھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ برا بھی ہوتا ہے۔ تو اب کس کی موت کا ذائقہ اچھا ہوگا اور کس کی موت کا ذائقہ برا ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کیسی موت ہوگی۔ تو یہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، یہ انسان کو بری حالت پر مرنے سے بچاتا ہے، بری موت سے یہ بچاتا ہے۔ کہ موت کی تلخی کیسی تلخی ہوتی ہے؟ کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عابدین کی ایک جماعت کسی قبرستان سے گزر رہی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قبر سے کسی مردے کو زندہ کر دے اور ہم اس سے موت کی کیفیت پوچھیں کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، موت کی کیفیت کا پتہ چلے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ عابدین کی جماعت تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ جب دعا کی تو ایک قبر سے ایک مردہ باہر آیا۔ انہوں نے جب اس مردے کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہاری موت کو کتنا عرصہ گزر گیا اور تم نے موت کو کیسا پایا، کیسا پایا؟ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، موت، بری موت سے تمام انبیاء نے پناہ مانگی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ بری موت سے بچائے۔ تو کہا کہ موت کی کیفیت بیان کرو کہ موت کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ تو وہ شخص جو قبر سے زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ میرے انتقال کو 50 برس گزر چکے، 50 برس، لیکن موت کی جو تلخی ہے وہ موت کی تلخی آج تک نہیں گئی، یعنی 50 برس کے بعد بھی موت کی تلخی موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ادا کیا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو ماں سے بھی کہا کہ اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے، دوبارہ زندہ کر دوں؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ میں موت کے اس مرحلے سے نہیں گزرنا چاہتی، وہ جو موت کی جو منزل ہے، موت کا جو مرحلہ ہے، اس سے دوبارہ گزرنا نہیں چاہتی، یعنی موت کی تلخی ایسی تلخی ہے۔ تو جو چیز اس موت کی تلخی کو ختم کرنے والی ہو، اس سے بچانے والی ہو، وہ کام تو ضرور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ یا تو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں کیبل کے کنیکشن لگوا لیتے ہیں، انٹرنیٹ کے کنیکشن لگوا لیتے ہیں، 2-2 ڈھائی ہزار 3-3 ہزار کے بل بھر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک دم بخل آتا ہے، تنگی آ جاتی ہے۔ اب یہ تنگی مال کے اندر تنگی نہیں ہوتی، تنگی دلوں کے اندر ہوتی ہے کہ برائی میں خرچ کرنے کے لیے تو آمادہ، نام و نمود میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دل میں تنگی آ گئی۔ حالانکہ جتنی انسان کے پاس گنجائش ہو، یہ نہیں کہتے کہ اپنا سارا مال اٹھا کے دے دو، لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر وہ خرچ بھی کیسے کرنا چاہیے؟ وہ خرچ بھی ایسے کرنا چاہیے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کب خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کس پہ خرچ کیا، خاموشی کے ساتھ، معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کیوں، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جس کے لیے کر رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، تو پھر مخلوق کو بتانے کی کیا ضرورت؟ تو یہاں پر یہ بڑی خرابی ہوتی ہے کہ یا تو لوگ خرچ کرتے نہیں، کہ کیبل کا بل تو مہینے میں بھرنا ہے لیکن کسی مسجد میں چندہ نہیں رہنا، کسی غریب کی مدد نہیں کرنی، وہاں پہ بخل آ گیا۔ اور اگر لوگ خرچ کرتے ہیں تو پھر شہرت اور نام و نمود کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نام و نمود کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، اکثر اخباروں کے اندر تصویریں چھپی ہوئی ملتی ہیں، سوشل میڈیا پہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی فلاں آدمی فلاں کو راشن تقسیم کر رہا ہے، اور فلاں آدمی فلاں کو کپڑے کے جوڑے دے رہا ہے، اور فلاں جگہ فلاں سیاسی لیڈر جو ہے وہ چیک تقسیم کر رہا ہے، چاہے وہ سرکار کے خزانے سے کر رہا ہے، لیکن تصویر ایسے چھپوا رہا ہے اور میڈیا پہ خبر ایسے چل رہی ہے جیسے اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ سرکار کا مال ہے اور وہ عوام کا ہے، عوام کو اگر غریبوں کو دے بھی رہا ہے تو تصویر ایسے چلے گی اور وہ اس کی خبر ایسے چلے گی جیسے اپنی جیب سے دے رہا ہے۔ تو اگر لوگ کرتے ہیں تو نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، اور نفس اندر سے یہ کہتا ہے، یہ نفس کی ایک چال ہے، نفس کہتا ہے کہ ارے اللہ، اگر خرچ بھی کیا اور کسی کو پتا بھی نہ چلا تو کیا مزہ آیا، کم سے کم کو 10-5 آدمیوں کو پتا تو چلے کہ میں بھی سخی ہوں، میں بھی لوگوں کی مدد کرتا ہوں، تو کسی کو پتا تو چلنا چاہیے۔ نفس یہ کہتا ہے۔ اب یہ نفس کی شرارت ہے کہ کسی کو پتا چلنا چاہیے،
جیسے آدمی رات کو تہجد میں اٹھ جائے، اب کسی بھی وجہ سے اٹھ گیا، کوشش سے اٹھا یا کسی آہٹ پر آنکھ کھل گئی، اٹھ کے تہجد پڑھ لی، اب بھائی پڑھی تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پڑھی ہے۔ جب اللہ کے لیے پڑھی ہے تو اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن اندر سے جب تک دو چار کو بتا نہ دے کہ آج میری آنکھ کھلی تھی، میں نے تہجد پڑھی، تو جب تک اس نفس کو سکون نہیں ملتا۔ اب یہ جو بتانا ہے یہ نفس کی شرارت ہے کہ وہ نفس اس سے نماز سے تو نہ روک سکا، تہجد سے تو نہ روک سکا، لیکن اس کے اجر کو یوں ضائع کرا دیتا ہے کہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے آج تو میں نے تہجد پڑھی تھی، کہ پڑھی اور دو چار لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اب یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفس کا قید ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے۔ میں نے مثالیں دے دی کہ جی فلاں این جی او، فلاں ٹرسٹ، فلاں یہ فلاں وہ، اور لوگوں کو جمع کیا پنڈال میں، ویڈیو بنائی، تصویریں بنائی، اب وہ میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ جی یہ فلاں نے جی یہ کیا، فلاں ٹرسٹ والوں نے، فلاں این جی او والوں نے۔ تو یہ سب کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے تو نہ کیا، یہ تو دکھلاوے کے لیے کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام بندہ دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، ریا، نام و نمود اور شہرت، تو قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے جائے گا ریاکار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی میرے پاس تو کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے تو نے کیا نہیں، تو نے تو لوگوں کے لیے کیا نا، تو لوگوں سے اجر لے لے، صلہ لے لے، میرے پاس اس کا کوئی صلہ نہیں ہے، اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ کل آخرت میں اس کا صلہ پائے، اور اگر وہ صلہ ہی ضائع ہو گیا تو پھر وہ نیکی کس کام کی رہی؟ تو اس لیے جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس طرح سے خرچ کرنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے مال کو نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا خرچ کیا، اللہ اس کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ خرچ کیا، اس کے دل کی کیفیت کیا تھی، وہاں پہ کمیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ دیکھ لیں غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مال تھوڑا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ اس مرتبہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں۔ اب یہ سبقت لے جانا نیکی کے اندر سبقت لے جانا ہے، اور نیکی میں سبقت لے جانے کا انسان کو حریص ہونا چاہیے، یہ حرص ہونی چاہیے کہ میں نیکی میں دوسرے سے بڑھ جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کہ عمر کیا لائے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے پاس مال تھا اس کا نصف لے آیا اور نصف میں گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر بھی تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ، اور ایک گٹھڑی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے اور کیا پیچھے چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تھا وہ سب لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب بظاہر یعنی اگر عقل کے معیار پر آدمی سوچے تو بظاہر کمیت کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال زیادہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال کم تھا، مقدار کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کمیت کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ ناپنے کا پیمانہ کچھ اور ہے۔ ہم تو کمیت کو دیکھتے ہیں نا کہ کتنی مقدار ہے، اللہ کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ ان کا کل تھا اور وہ ان کا نصف تھا، آدھا تھا، وہ کل کا کل لے آئے، اور ظاہر ہے کہ کل جو ہے ان کا اثاثہ وہ حضرت عمر کے اثاثے سے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل کی کس کیفیت کے ساتھ دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اس پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے،
جہاں پر یہ بری موت سے بچاتا ہے وہیں پر یہ اللہ کو پسند بھی اتنا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ 5 قسم کے لوگ ہوں گے یا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس دن اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، اور خلقت پریشان ہوگی، سورج سروں کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، پسینے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے وہ بڑی راحت میں ہوں گے، اور لوگ سمجھیں گے یہ انبیاء ہیں، کون ہے یہ آج اس میدان میں، میدان حشر میں، اس نفسا نفسی میں بڑی راحت کے اندر ہے۔ تو ان میں جو عرش کے سائے میں لوگ ہوں گے ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا اس نے کیا خرچ کیا، کتنا خرچ کیا، بس آیا اس نے دے دیا، پتہ ہی نہ چلا کتنا دیا۔ یعنی خفیہ صدقہ کرنے والا، خفیہ لوگوں کی مدد کرنے والا، کتنا دیا، کیسے دیا۔ اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور رہے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگوں کے گھر کیسے چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی ہیں، اتنا خفیہ طریقے سے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان گھروں کا راشن بند ہو گیا، خرچ بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ ارے یہ تو فلاں آدمی کی وجہ سے تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ سب کچھ سلسلہ رک گیا۔ اس طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا دینا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں جی تھوڑا سا دینا تو کیا دینا، بھائی جتنی حیثیت ہے اتنا دے دو، کیونکہ نہ معلوم کس وقت اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا ہوا اللہ کو پسند آ جائے اور وہ چیز اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ جو عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے بس وہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ویسے چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا عمل ہو، لیکن اگر اس کے اندر ریا ہے، دکھلاوا ہے، نام و نمود ہے، شہرت ہے، پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اکارت ہے اور ضائع ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور، ایک چھوارا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن اسے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں دی جائیں گی۔ یہ خود حیرت میں ہوگا کہ یہ کس چیز کا صلہ ہے، اتنی نیکیوں کا ذخیرہ۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ وہ جو تو نے اللہ کے راستے میں ایک چھوارا دیا تھا، یعنی کوئی معمولی سا صدقہ کیا تھا، بس یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ کے یہاں یہ جمع ہو گیا اور اللہ اسے بڑھاتا رہا اور یہ بڑھ بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ آج احد پہاڑ کے برابر اس کا صلہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ نہ دیکھے کہ کتنا ہے کتنا نہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے دیتے رہنا چاہیے۔ اور ایک دھوکہ جو اکثر لوگوں کو لگا رہتا ہے کہ زندگی میں تو جمع کرتے رہتے ہیں، کیا ہے جی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہیں، اولاد کے لیے، لیکن اپنی قبر کے لیے، اپنے اچھی موت کے لیے، اچھے خاتمے کے لیے وہ خرچ نہیں کرتے، اور ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کر لے گی۔ تو یاد رکھیے کہ اولاد کسی کے لیے کچھ کرنے والی نہیں ہے۔ اولاد کو تو جب ماں باپ کا مال ملتا ہے تو بس وہ تو اس مال سے عیش کے اندر لگ جاتی ہے نا، وہ کسی ماں باپ کو کہاں یاد کرنے لگی۔ اور اس زمانے کے اندر یہ فتنوں کا زمانہ، نفسا نفسی کا زمانہ، اس لیے اپنی زندگی میں اپنے لیے خود کر لینا چاہیے، اولاد کے سہارے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے اولاد کر لے گی۔ ارے زندگی میں تم خود نہ کر سکے تو اولاد کیا کرے گی؟ اس لیے بھائی اپنے لیے خود کوشش کرنی چاہیے، جس طرح بھی بن پڑے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، لیکن اپنے لیے خود کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں آج یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہمارے اس شہر کا واقعہ کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے جی تو کب مرے گا؟ ارے بھائی تو میرے مرنے کا کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے تو جلدی مرے تو تیرے مال پہ ہمارا قبضہ ہو تو ہم عیش کریں۔ اور بچے کی عمر کیا کہ بچہ بھی میٹرک میں تھا
ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ میٹرک کلاس کا بچہ 14-15 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے کہ کب مرے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تو وہ صحیح جوانی کی حدود میں بھی نہیں پہنچا, لیکن اس کی نظر باپ کے مال کے اوپر ہے. تو کیا یہ کبھی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے 20 سال ثواب کرے گا جو یہ کہے کہ تو مرے اور تیرے مال پہ ہمارا قبضہ ہو؟ تو بھائی اپنے لیے خود کرنا چاہیے, اور کوشش تو انسان یہ کرے کہ زندگی اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارے, نیکی کے ساتھ گزارے. اور فضولیات کے اندر جو آدمی خرچ کرتا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہے ضروریات میں خرچ کرنا, ایک ہے فضولیات میں خرچ کرنا. اب ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کام نہ چلے, یہ تو ضرورت ہے. اور جس کے بغیر کام چل جائے پھر وہ ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ایسی ہرس کا زمانہ ہے, نفسا نفسی کا زمانہ ہے کہ خواتین کے اندر بالخصوص اس بات کی ہرس ہوتی ہے کہ جو نیا ڈیزائن کپڑے کا آ جائے, جو نیا والیوم آ جائے, کسی خریدنا تو ضرور ہے, چاہے ضرورت نہیں ہے, چاہے شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی, لیکن خریدنا ہے. اب بیچارہ شوہر کہاں سے لے کر آئے؟ کہیں سے قرض لا کر دے, کہیں سے رشوت کا پیسہ لائے, کوئی چوری کرے, کچھ بھی کرے, لیکن یہ نہیں خریدنا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہرس ہے. تو ایسی ہرس کو چھوڑنا چاہیے. اگر اتنے کپڑے موجود ہیں, اور آج اتنے موجود ہوتے ہیں کہ اگر خواتین 2-4 سال بھی کپڑے نہ سلوائیں جب بھی ان کا گزارا ہو جائے, تو یہی سوچ لیں کہ چلو بھائی اتنا پیسہ اگر بچ جائے, کسی غریب کی مدد کر دیں, کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں, تو یہ کپڑا تو پہن کر پھٹ جائے گا, وہ سیدھا ہو جائے گا, لیکن اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے گا وہ باقی رہے گا, وہ ختم نہیں ہوگا, اور کل اس کا صلہ بھی ملے گا. تو یہ جذبہ خواتین کے اندر ہونا چاہیے کہ گھسے مڑے کپڑے بھی جو ہے وہ کسی کو نہیں دینے, وہ بھی جمع کر کے رکھنے, الماریاں اور صندوق بھرے ہوئے کپڑوں سے. بخل بھی طبیعت میں اتنا, لیکن کوئی نیا آنے والا ڈیزائن بھی نہیں چھوڑنا. آپ اندازہ لگائیے. تو یہی تو وہ بخل ہے کہ جس کی وجہ سے غریب تر ہوتا ہے, غریب اپنی ضروریات کے لیے پریشان رہتا ہے, اور مالدار کی جیب سے غریب کے لیے کچھ بھی نہیں نکلتا, اس کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے. تو جہاں انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے وہاں دوسروں کے لیے ضرور سوچنا چاہیے کہ بھائی میرا پڑوسی کیسا ہے, میرا کوئی رشتہ دار بھی ہے, کوئی کمزور رشتہ دار ہے, وہ بیچارہ کیسا ہے, اس کا گزر بسر کیسا ہوتا ہے. کبھی کسی کا راشن ڈلوا دیا, کبھی کسی کو کپڑا دلا دیا, کسی کو دوا دلا دی, کسی کا علاج کرا دیا. تو یہ کام کرتے رہنا چاہیے. خالی اپنی خوشیوں میں مگن نہیں رہنا چاہیے, بلکہ خوشیوں کو بانٹنا چاہیے, دوسروں میں تقسیم کرنا چاہیے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ورنہ یہی ہوگا کہ اگر ہم اپنا اپنا خیال کر کے چلے گئے اور دوسروں کا ہم نے خیال نہ کیا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر قبر کیسی ہوگی, موت کیسی ہوگی. کیونکہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا ہوا ہے, یعنی صدقات, یہ طاعات مالیہ, تو یہ اللہ کے غصے کو بجھانے والی ہیں, غصے کو ٹھنڈا کرنے والی ہیں. اور اللہ کا غصہ جب ہی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ آدمی بھلائی کرتا ہے, خلق خدا کے ساتھ بھلائی. اور اگر آدمی بہت زیادہ بھلائی نہ کرے لیکن بھلائی کی نیت تو رکھے. آج تو کیفیت یہ ہے کہ لوگ بجائے بھلائی کی نیت رکھنے کے بدخواہی کی نیت رکھتے ہیں. کسی کو نیچا دکھانا, کسی کی عزت پہ حملہ کرنا, کسی پہ تانا زنی کرنا, برا بھلا کہنا, تو یہ بدخواہی ہے. تو بھائی اگر کوئی خیر خواہی نہ چاہے تو بدخواہی بھی تو نہ چاہے. کیونکہ اگر کسی کو تمہارے دل کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے, لیکن پیدا کرنے والا رب تو جانتا ہے کہ نیت اور ارادہ کیا ہے. یہ کسی غریب کو دیکھ لے تو تیور بدل جائے. ارے بھائی امارت اور غربت یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے کسی کو امیر بنایا, کسی کو غریب بنایا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غریب سے نفرت کرنے لگو اور اس کو دیکھ کر چہرے پر, ماتھے پر بل پڑنے لگے. نہیں, اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے. اور جب یہ محبت کا جذبہ ہوگا اور اس خوشیوں کو تقسیم کرنے کا جب جذبہ ہوگا, پھر اللہ ہماری خوشیوں کو بھی باقی رکھے گا. اور وہ خوشی زندگی کے اندر بھی ہوگی, وہ خوشی موت کی بھی ہوگی, وہ خوشی قبر کی بھی ہوگی, اور وہ خوشی حشر کی بھی ہوگی. اس لیے خوشیوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے, ان خوشیوں کو بانٹنا چاہیے, دوسروں تک پھیلانا چاہیے. اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ اگر انسان لے آئے, خوشی لے آئے, تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. کسی غم زدہ کے غم کو دور کر دے, کسی مشکل زدہ کی مشکل میں مدد کر دے, اللہ کو بڑا پسند ہے.
تو اس لیے صرف اپنی خوشیوں کو اپنی زندگی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے بانٹنے والے بنیں، اور جب آپ بانٹنے والے بنیں گے اللہ اور زیادہ دے گا۔ آپ کی خوشیوں کے اندر قلت نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کہیں غیب سے اتنا نوازے گا کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ۔ اور پھر وہ خوشی موت کی خوشی بھی ہوگی، وہ قبر کی خوشی بھی ہوگی، وہ حشر کی خوشی بھی ہوگی، وہ خالی خوشی دنیا تک محدود نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، یعنی خواری، فضیحتی یا برا خاتمہ، ان تمام چیزوں سے یہ صدقہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، لیکن وہ خرچ کرنا خفیہ طریقے سے ہو، وہ نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو، کیونکہ جس کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے، وہ دل کے ارادوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے شہرت سے بچ کر، نام و نمود سے بچ کر، اور کبھی کسی کے سامنے اظہار نہیں، اور جس کی مدد کی ہے کبھی اس کو نیچا سمجھنا نہیں، کوئی ذلت اس کی نہیں، کیونکہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اوپر ہاتھ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ افضل ہے، یہ ہاتھ بہتر ہے۔ تو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا ہاتھ اوپر رکھا ہے، نیچے نہیں رکھا، اس پہ شکر کرنا چاہیے، نہ کہ کسی پر احسان جتانا کہ جی ہم نے تو مدد کی تھی اور اس کی طرف سے تو یہ بات پیش آ گئی۔ نہیں، اگر کوئی احسان جتاتا ہے کسی کی مدد کر کے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کر کے جتانے والا، آپ نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ معمولی بات ہے، اس لیے کبھی کسی پر احسان نہیں رکھنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، لیکن اس کا صلہ مخلوق سے نہیں، خالق اور مالک سے لینا ہے، مخلوق سے نہیں لینا۔ اس لیے نیکی بھلائی کر کے بھول جانا چاہیے کہ جیسے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے، بس بھول جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ میں ہر نیکی ہر طاعت کی توفیق عطا فرما، طاعات بدنیہ کی توفیق بھی عطا فرما، طاعات مالیہ کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر نیکی ہر طاعت میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کا قصد یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ نام و نمود سے، شہرت سے، دکھلاوے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما،
یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ عجب سے خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما، آجاب نفس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ بچا کے رکھنا، یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پر اپنی معیت یا اللہ نصیب فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، گھروں میں نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، رزق کی کشادگی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما، یا اللہ نفرت کو عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، مستقبل تابناک بنا، یا اللہ ہر ابتلا سے آزمائش سے حفاظت فرما، ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں، یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ تو ہر ابتلا سے ہماری حفاظت فرما، اس کرونا کی وبا سے یا اللہ سارے عالم کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کو یا اللہ امن عافیت اور سلامتی عطا فرما، اس کے متاثرین جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک میں امن اور استحکام عطا فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم